آپ کے یہ صحابی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سخاوت کے اعتبار سے بھی اعلیٰ عرفہ امتیازی شان رکھتے تھے۔ جیش الاسرہ کا مقام آیا، یہ وہ اس کو غزوہ تبوک بھی کہا جاتا ہے۔ جیش کہتے ہیں لشکر کو، اور اسرہ کہتے ہیں تنگی، اور یہ لشکر ایسا تھا کہ یہ گرمی میں یہ ہونا تھا، تیز دھوپ تھی اور انتہا کی گرمی تھی، اور آقا کریم علیہ السلام نے تمام لوگوں کو اکٹھا کیا، تمام صحابہ کو جمع کیا۔ تقریباً 23,000 صحابہ کرام تھے جنہوں نے غزوہ تبوک میں جانا تھا۔ اب اس وقت چونکہ مالی حالات انتہائی کمزور تھے، آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے صحابہ کے سامنے اعلان فرمایا کہ کون ہے جو غزوہ تبوک کے لیے مالی امداد کرتا ہے؟ تو تمام صحابہ میں سے سب سے پہلے عثمان غنی رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور کہا حضور میں 100 اونٹ بما ساز و سامان کی آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ اب چونکہ یہ جیش الاسرہ ایک بڑی جنگ تھی، ایک بڑا غزوہ ہونا تھا، اس کے لیے مال زیادہ چاہیے تھا۔ دوبارہ پھر حضور نے اعلان کیا ہے کوئی جنگ کے لیے خدمت پیش کرے، مالی امداد کرے؟ تو دوسری مرتبہ پھر عثمان غنی کھڑے ہو گئے اور عرض کرتے ہیں حضور میں 200 اونٹ بما ساز و سامان کی آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ تیسری مرتبہ پھر حضور نے اعلان کیا ہے کوئی اس غزوہ تبوک کے لیے اپنی خدمات کو پیش کرے، مالی امداد کرے؟ تو تیسری مرتبہ پھر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کھڑے ہوئے اور کہا حضور میں 300 اونٹ بما ساز و سامان کی آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ آقا کریم علیہ السلام ممبر پر تشریف فرما تھے، ممبر سے اترے اور جھولی اٹھا کر عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو دعا دی، فرمایا کہ آج کے بعد عثمان کوئی بھی عمل نہ کرے، یہ جو اس نے عمل آج کر دیا ہے یہ عمل اس کی ساری زندگی کے لیے کافی ہے۔ اور ایک تفسیر کے اندر یہاں تک لکھا ہے کہ اس مقام پر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آقا کریم علیہ السلام کی خدمت میں 1000 اونٹ بما ساز و سامان کے پیش کیے تھے، اور صرف 1000 اونٹ ہی نہیں بلکہ 1000 دینار بھی عطا کر دیے تھے، حضور کو پیش کر دیے، حضور یہ لیجئے اور آپ تشریف لے جائیے، اور غزوہ تبوک کے لیے یہ میری طرف سے ایک نذرانہ ہے، اس کو قبول فرما لیجئے۔ سخاوت کے اعتبار سے اگر تمام صحابہ میں دیکھا جائے تو اول نام جو آتا ہے وہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آتا ہے۔ میں اسی لیے تو کہا کرتا ہوں رب تعالیٰ جل وحدہ لا شریک سے دولت مانگے تو عثمان غنی کا صدقہ مانگے۔ مالک ہمیں اگر دولت عطا کرنا، عثمان غنی کا صدقہ عطا کرنا، دولت دے عثمان غنی جیسا دل بھی عطا کر دے۔ فرعون جیسی دولت سے پناہ مانگنی چاہیے کہ جب آپ کے پاس دولت آ جائے اس کے اوپر فرعون بن کے بیٹھ جائیں، قابض ہو کر بیٹھ جائیں، 1 روپیہ بھی راہ خدا میں خرچ کرنے سے دریغا نہ ہو، بلکہ جتنا مال آئے راہ خدا میں خرچ کر دے۔ آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں عثمان غنی کی سیرت کیا ہے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر جمعۃ المبارک کو ایک غلام آزاد کیا کرتے تھے، ایک غلام، اور ایک غلام کی قیمت آج میں دیکھیں تو کروڑوں میں جا کے بنتی ہے۔ قرآن کے حکم پر عمل پیرا ہوتے ہوئے فکوا رقبہ، قرآن کا حکم یہ ہے غلام آزاد کرو، ہر جمعۃ المبارک کو ایک غلام آزاد کیا کرتے تھے۔ اور آپ فرماتے ہیں کہ جب کبھی میرے پاس ایسا کوئی مقام آ جاتا میرے پاس غلام نہ ہوتا تو میں وہ جمعہ چھوڑ دیتا، اگلے جمعے بھی دیکھتا کہ میرے پاس نہ ہوتا، وہ بھی جمعہ چھوڑ کے اگلے جمعے چلا جاتا۔ جب دیکھتا میرے پاس غلام آئے تو پچھلے جتنے جمعے خالی رہ گئے ہوتے تھے ان کی تعداد کے مطابق میں سارے غلاموں کو آزاد کر دیا کرتا تھا۔ یہاں کوئی 100-200 کی بات نہیں ہوئی، فکوا رقبہ، ایک غلام آزاد کرنا۔ ہم لوگ تو جناب ہم نے مسجد کو دینا ہو تو گن گن کے دے رہے ہوتے، یار تو پھڑ تیرا تو کام چلے نا، 500 تو لے لے۔ ہمارا دل ایسا ہے، ہم لاکھوں کروڑوں پتی انسان ہیں لیکن اس کے باوجود جیب سے ہم لوگ 10 روپے کا نوٹ بھی اللہ کی راہ میں دینے کو تیار نہیں ہوتے ہیں۔ پھر کیسے کہتے ہیں ہم لوگ عثمان غنی کے ماننے والے ہیں؟ پھر کیسے کہتے ہیں ہم لوگ صحابہ کے ماننے والے ہیں؟ پھر ہم کیسے کہتے ہیں ہمیں صحابہ سے بڑی محبت ہے؟ بھئی صحابہ سے محبت ہے تو ذرا دیکھیں تو دیکھیں 1 لاکھ روپے مسجد کو، جان نہ نکل جائے۔ 1 لاکھ روپے مسجد کی طرف جا رہا ہے، لوگ قربانیاں نہیں کرتے ہیں، یا پیسے خرچ ہو جائیں گے، قربانی ہو جائے گی، پیسہ نکل جائے گا جو واجب ہے۔ مسجد کی خدمت صدقات نافلہ میں آتی ہے، خدمت کرنی چاہیے، مدارس دینیہ کی کرنی، لوگ نہیں کرتے۔ تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فکوا رقبہ، قرآن کے حکم پر عمل پیرا ہوتے ہوئے ہر جمعۃ المبارک کو ایک غلام آزاد کیا کرتے تھے۔
کوئی باہر سے کوئی صدقے کا بکرا نہیں لیتے تھے، 5-6 ہزار کا چھوٹا سا بکرا لے کے مدرسے میں دے دیا، یا باہر سے بکرے کی سری لے کے مدرسے میں دے دی جا کے، نہیں، فکو رقبہ، ایک غلام آزاد کیا کرتے تھے، ہر جمعۃ المبارک کو کیا کرتے تھے۔ اور آپ کی شرم و حیا کا پیکر یہ ہے، شرم و حیا کا عالم یہ ہے۔ حضرت ام المؤمنین سیدہ ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں، میں حضور کی خدمت میں تشریف فرما تھی، آقا کریم علیہ السلام لیٹے ہوئے تھے اور آپ کی پنڈلی مبارک سے کپڑا ہٹا ہوا تھا۔ انسان گھر میں ہوتا ہے تو اپنا جو ستر عورت ہے، جو مرد کا ہے، وہ ناف سے لے کر گھٹنوں سمیت تک ہے، اس کے علاوہ اگر باقی جسم ظاہر بھی ہوتا ہے تو اس میں کوئی امانت نہیں ہے، اور جب گھر میں ہوتا ہے تو بلا تکلف گھر میں لیٹ جاتا ہے، کوئی مسئلہ بھی نہیں ہوتا۔ آقا کریم علیہ السلام نے تو مکمل کپڑے پہن رکھے تھے، صرف پنڈلی مبارک سے ایک کپڑا ہٹا ہوا تھا۔ ام عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ سب سے پہلے میرے والد گرامی حضرت ابوبکر صدیق آئے تو آقا کریم علیہ السلام اسی طرح سے لیٹے رہے، آپ اٹھ کر نہیں بیٹھے۔ دوسری مرتبہ دستک ہوئی، پوچھا گیا کون؟ کہا فاروق اعظم، اندر تشریف لائے، حضور اسی طرح سے لیٹے رہے۔ تیسری بار پھر دستک ہوئی، پوچھا کون؟ عثمان غنی، اندر تشریف لائے، حضور اٹھ کے بیٹھ گئے اور پنڈلی مبارک کو ڈھانپ لیا۔ ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ یہ منظر دیکھ رہی تھی۔ جب یہ تمامی احباب چلے گئے، آقا کریم علیہ السلام سے سوال کرتی ہیں، میرے سر کے تاج امام الانبیاء، میرا آپ سے یہ سوال ہے، سب سے پہلے میرے والد گرامی آئے، ابوبکر صدیق آئے تو آپ اسی طرح سے تشریف فرما رہے، آپ نے اپنے جسم کو ڈھانپا نہیں۔ دوسری مرتبہ فاروق اعظم آئے، آپ اسی طرح سے تشریف فرما رہے، آپ نے اپنے جسم کو ڈھانپا نہیں۔ تیسری مرتبہ عثمان غنی آئے، انہوں نے اجازت مانگی، آپ نے ان کو اندر بلایا اور آپ اٹھ کر بیٹھ گئے، پنڈلی کو ڈھانپ لیا، اس میں کیا حکمت تھی؟ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، الا استحیی من رجل تستحی منہ الملائکہ، اے عائشہ میں اس شخص سے حیا کیوں نہ کروں جس سے اللہ کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں؟ مجھے اس شخص سے حیا آتی ہے جس سے اللہ کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ تو معلوم ہوا عثمان غنی وہ ہستی ہیں کہ جن سے اللہ کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں، اور یہ وہ عثمان غنی ہیں جنہوں نے زمانے جاہلیت میں بھی، اسلام لانے سے قبل بھی، نہ تو کبھی چوری کی، نہ کبھی زنا کیا، نہ کبھی شراب پی، اور فرماتے ہیں کہ جب سے میں نے امام الانبیاء کے ہاتھ پر میں نے اسلام قبول کیا ہے، میں نے اپنا دایاں ہاتھ کبھی اپنی شرمگاہ تو نہیں لگایا۔ ایسے زہد و تقوی، ایسی محبت، ایسی اطاعت، ایسی خشیت الہی، ایسی سخاوت، ایسی حیا کا پیکر اگر کوئی کائنات میں نظر آتا ہے تو ہمیں عثمان غنی کی ذات نظر آتی ہے۔ اللہ